اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا هو العظیم الحلیم لا الہ الا هو رب العرش الکریم الحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے گزشتہ سال ایک کتاب بین المذہبی تناظر میں روحانیت اور حسینیت کے موضوع پر اردو زبان میں تحریر کی۔ چونکہ ان دنوں میرا قیام امریکہ میں ہے، اسی وجہ سے کئی ایک احباب نے رائے کا اظہار کیا کہ نوجوان نسل اردو زبان بول تو سکتی ہے لیکن پڑھ نہیں سکتی، اس وجہ سے اس کتاب کو انگریزی زبان میں ترجمہ کروا دیجیے۔ اسی سلسلے میں میری بہن نے مشورہ دیا کہ آپ یوٹیوب پر اس کتاب کے مضامین کو بیان کر دیں تاکہ نوجوان نسل اس سے مزید فائدہ اٹھا سکے۔ اسی سلسلے میں آج کی ایک مختصر سی گفتگو پیش خدمت ہے۔ یہاں پہ میں اس کتاب کا بیک گراؤنڈ واضح کرتی چلی جاؤں۔ اس کتاب کا بیک گراؤنڈ میری پی ایچ ڈی کے مقالے سے جا کے ملتا ہے، جو کہ قدیم علوم، پاکستان کے قدیم علوم پہ لکھا گیا تھا، اور اس میں نے واضح کیا کہ قدیم کریکلم کا پہلا باب مراقبہ اور مراقبہ کی ابجد توجہ کا ایک جانب مرکوز کرنا یا کنسنٹریشن تھی۔ آج کے تیز رفتار دور میں جب ہمیں توجہ مرکوز کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا یا میڈیا کا اتنا شور ہو چکا ہے کہ ہماری توجہ مرکوز ہی نہیں ہو سکتی، ان حالات میں اس انسانی عمل کی اہمیت کو سمجھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مادی علم ہو یا روحانی ارتقاء، ہر کہانی کا آغاز توجہ ہی سے ہوتا ہے۔ کسی بھی ماہر تعلیم کی تصنیف کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بچے توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو توجہ مرکوز نہیں کر سکتے وہ بہت زیادہ خطرناک عوامل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روحانی بالیدگی کی پہلی سیڑھی توجہ کا مرکوز کرنا یا کنسنٹریشن ہے۔ اس ارتکاز کا نتیجہ غور و فکر ہے، اور غور و فکر انسانی صلاحیتوں کو ناقابل یقین حد تک اعجاز عطا کرتا ہے۔ قصص الانبیاء اٹھا کر دیکھ لیجئے، پیغمبران خدا میں سے اکثر بھیڑوں اور بکریوں کے ریوڑ پالتے تھے۔ یہ پیشہ نہ صرف اس وقت کا معزز ترین پیشہ تھا بلکہ ان اعلیٰ ہستیوں کو غور و فکر کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت عطا کرتا تھا۔ قرآن پاک میں جا بجا غور و فکر کی دعوت دی۔ کائنات کی خلقت پر غور و فکر، دن اور رات کا تبدیل ہونا، موسموں کی تبدیلی، زراعت، بادلوں کا چلنا، ہوا کا چلنا، ہر چیز پر غور و فکر کیجیے۔ اور یہی غور و فکر نہ صرف تمام علوم کی بنیاد بنتا ہے بلکہ خدا تک پہنچنے کی پہلی سیڑھی بھی یہی غور و فکر۔ اب اگر ارکان دین اور فروع دین کو لیجئے تو نماز کی اہمیت سے کون واقف نہیں؟ اگر ہم غور کریں تو پوری نماز اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب مرکوز کرنے اور فوکس حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز کی معراج سجدہ ہے، اور فوکس کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ سجدے کے دوران ہی حاصل ہوتی ہے۔ سجدہ وہ واحد عمل ہے جس میں سر انسان کے دل سے نیچے چلا جاتا ہے اور انسانی خون تیزی کے ساتھ دماغ کی جانب حرکت کرتا ہے۔ انسانی خون آکسیجن کا خزانہ ہے، اور آکسیجن انسانی سوچ اور ادراک کو ممیز کرنے کا ذریعہ۔ سجدے کے جہاں دوسرے بے شمار فوائد ہیں، وہاں ایک اہم فائدہ اعلیٰ درجے کا ادراک بھی ہے۔ اسی لیے نوافل کے دوران اور فرض نماز کے بعد طویل سجدوں کی تاکید کی گئی ہے۔ مجھے چونکہ اپنی زندگی میں کئی ایک کلچرز اور مذاہب کے افراد کے ساتھ میل جول رکھنے کا موقع ملا، تو میں کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جہاں باقاعدگی سے روزانہ کئی ایک سجدے کیے جاتے ہیں اور اس سے لاتعداد فوائد حاصل ہوتے ہیں، جبکہ دیگر افراد کے لیے اپنے سر کو ایک حد سے نیچے جھکانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں چونکہ ٹیکساس میں رہتی ہوں اور ٹیکساس میں ٹارنیڈو بہت زیادہ آتے ہیں، تو میں نے خود یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جب لوگوں کو ٹارنیڈو سے بچاؤ کی تربیت دی جاتی ہے
تو ان کے لیے اپنے سر کو گھٹنوں سے نیچے لے کر جانا بہت زیادہ دشوار ہو جاتا ہے۔ اب آخر میں یہ کہوں گی کہ اہل تشیع ہونے کے ناطے ہمارا کوئی بھی بیان مجالس امام حسین کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یہاں میں مجالس کے آغاز میں پڑھے جانے والی حدیث قصہ کا ذکر کروں گی۔ حدیث قصہ ایک عظیم الشان دعا ہے، کون اس کے مرتبے سے واقف نہیں۔ اگر ہم اپنی مجالس کی حالیہ تاریخ کا جائزہ لیں تو ایک عجیب بات سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کم از کم میرے علاقے میں کہہ سکتی ہوں کہ 1980 یا حتیٰ کہ 1990 کی دہائی میں بھی مجالس کے آغاز میں باقاعدگی سے حدیث قصہ کا کوئی بھی رواج نہیں تھا۔ 1990 کے اواخر میں یا 2000 کے اوائل میں گویا کہ یہ دعا ایک تحفے کی طرح ہمیں حاصل ہوئی، اور بغیر کسی باقاعدہ تعلیم یا ہدایت کے ہر مجلس کا آغاز حدیث قصہ سے ہونے لگا اور آج تک جاری۔ یہاں پر میرا موضوع یہ نہیں کہ میں اس کے مختلف مضامین کی افادیت بیان کروں، یہاں پر صرف ایک امر واضح کروں گی، اور وہ یہ ہے کہ یہ دعا حدیث قصہ، اس کے الفاظ، اس کے جملے توجہ مرکوز کرنے اور غور و فکر کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے ایک خزانے کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ خاموشی اور تعظیم کے ساتھ ان الفاظ پر غور کرتے جائیے، اور ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جب ہم ادراک کی لاہوتی طاقت حاصل کر لیتے ہیں، اپنی ذات کا راز پا لیتے ہیں، اور توحید و رسالت و امامت و امر ربی کے رازوں تک پہنچ جانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس دعا میں بے شمار کنجیاں ہیں جو کہ بے شمار تالوں کو کھولتی ہیں۔ گویا کہ یہ حدیث زمین و آسمان کے درمیان آویزاں ایک نورانی زینہ ہے جو ایک حقیر من کو الہ کے عرش عظیم تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن افسوس در افسوس، کم از کم مجھے اس چیز کا بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ بہت کم عزادار حدیث قصہ کی شان کو سمجھ پاتے ہیں اور ادب و آداب کو ایک جانب رکھ کر اپنی غیر ضروری باتوں میں مصروف رہتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر ایسے افراد سے گزارش کرتی ہوں کہ اس بیش قیمت خزانے کی اہمیت کو جانیں۔ یہ وہ نورانی جواہرات ہیں جو خود چل کر آپ تک آئے ہیں۔ یہ اپنی ماہیت میں دینی اور روحانی افادیت کے علاوہ دنیاوی فوائد بھی رکھتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو پہچاننے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے اور دعا کی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں۔ ان لمحات کو لا یعنی باتوں میں ضائع مت کیجیے، اور یہ وہ خزانہ ہے جسے اپنے ہاتھوں سے سمیٹ لی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیا وبعلی اماما وبالحسن والحسین وعلی اماما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی والحسن والخلف الصالح علیہ